کشمیر کا پہلا پرائم منسٹر ہے کہ جو ڈسکوالیفائی ہوا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کے بعد انہوں نے ایک بات کی وہ بڑی حیران کن. کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ نریندرا مودی صاحب جو ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا، انہوں نے کوئی شاید سازش رچائی ہے اور سردار تنویر الیاس صاحب کو پرائم منسٹرشپ سے یہ پاکستان کی ناکام کشمیر پالیسی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹل سرنڈر کر چکا ہے. ٹوٹل سرنڈر، ایک تو ہوتا ہے نا سرنڈر جس میں آپ کوئی لیمٹ یا شرط رکھتے ہیں، انکنڈیشنل، ٹوٹل اینڈ ایبسولوٹ. سر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہماری سٹیٹمنٹس کی بنا پر وہ کینسل تو نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. ہم بھی اس میں پروموٹ کر رہے ہیں انڈیا کی G20 کانفرنس کو. یس، لازمی ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا، پاکستان کے فیوچر کے لیے لازمی ہے، کیونکہ پھر تھرو ہوا تھا انڈیا کے ساتھ. واجپئی صاحب یہاں آئے تھے، پاکستان لاہور آئے تھے، ایک بڑا زبردست لاہور ایگریمنٹ، پیس ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. تو وہ جو سائن ہوا تھا اس کو سبوٹاج کیا گیا نا. جہاں ہم تھوڑا سا موو کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا انڈیا کے ساتھ، وہاں کچھ گیم ہو جاتا ہے. 90s میں جو ہے واجپئی صاحب آئے تھے، اس کے بعد پھر مودی صاحب آئے تھے. پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کے چیف منسٹر، جسے پاکستان میں پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، انہیں برخاست کر دیا گیا ہے. پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کیول پردھان منتری مودی کا، جو وہاں کے سی ایم خلاف کر رہے تھے، اس کے کارن انہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. پاکستانی میڈیا تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا بھارت کے سامنے ٹوٹل سرنڈر ہے. آگے کی چرچا سنتے ہیں. کشمیر کا پہلا پرائم منسٹر ہے کہ جو ڈسکوالیفائی ہوا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کے بعد انہوں نے ایک بات کی وہ بڑی حیران کن تھی میرے لیے. میں اس وجہ سے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس ٹاپک کے اوپر، اور وہ یہ تھی کہ سردار تنویر الیاس صاحب فرما رہے ہیں کہ جی مجھے نریندرا مودی جو پرائم منسٹر ہیں ان کے حوالے سے مطلب میں بیانات دیتا تھا، اور ان کو میں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا کہ جو ان کے عزائم ہیں یا ان کے عزائم تھے اس میں رکاوٹ تھا، ایک دیوار کی حیثیت سے تھا، اس لیے مجھے ہٹایا گیا. یعنی کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ نریندرا مودی صاحب جو ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا، انہوں نے کوئی شاید سازش رچائی ہے اور سردار تنویر الیاس صاحب کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا ہے. بات ہضم نہیں ہو رہی، لیکن خیر پھر بھی خبر ہے، ہم نے بات تو کرنی ہے. ڈیٹیل میں جائیں گے اس خبر کے، اور اس میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اچھا جی، سردار تنویر الیاس صاحب تو ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں اور ہوئی ہے، لیکن وہ بھی نریندرا مودی صاحب کی سازش نہیں مجھے لگتی. اب مطلب ایک پانچویں بڑی اکانومی، سب سے زیادہ پاپولیشن، ہائیسٹ گروتھ ریٹ، میرے خیال ٹاپ 5 کے ڈیفنس بجٹ والا ملک، اور آئی ٹی ایکسپورٹ والا ملک، پتہ نہیں کیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت جس میں ٹاپ 5 میں ریٹ کرتا ہے. بہت بڑے ایگریکلچر بیس کا ملک، روڈ نیٹ ورک اینڈ ریلوے نیٹ ورک کا ملک. اس کے پرائم منسٹر کو پڑی ہوئی ہے کہ یار وہ سازش کرے گی سردار تنویر الیاس صاحب کو، اور ان کو یہ پاکستان کی ناکام کشمیر پالیسی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹل سرنڈر کر چکا ہے. ٹوٹل سرنڈر، ایک تو ہوتا ہے نا سرنڈر جس میں آپ کوئی لیمٹ یا شرط رکھتے ہیں، انکنڈیشنل، ٹوٹل اینڈ ایبسولوٹ. یہ 3 لفظ سرنڈر ہے جو اس نے 5 اگست 2019 کو انڈیا کے آگے کیا. اب یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بھائی بیانات کس لیے دے رہے ہو؟ ہمیں پتہ ہے آپ کے یہ جو سارے ادھر ادھر پھرتے ہیں ایمبیسیڈر، انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ پاپڑ بیلے ہیں، انڈیا کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ خدا کے لیے ہم سے یہ جو ہے آزاد کشمیر نہ مانگو تو وہ لے لو اور ان کے ساتھ جو مرضی کرو، ہم صرف ایک بیان دیں گے، اور جب بیان آئے گا تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارا کل بیان آ رہا ہے، چونکہ عوام کے آگے بھی تو ہم نے کسی طریقے سے بند باندھنا ہے. تو ان حالات میں یہ ایگزیکٹلی سیم سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے G20 کے بارے میں دی.